دریائے نیل، ایمیزون، گینجیز اور میسیسپی پوری دنیا میں تقریباً 165 بڑے دریا ہیں، لیکن اگر آپ پوری دنیا کی ان تمام جگہوں کو گننا شروع کر دیں جہاں پانی بہہ رہا ہے تو یقین مانیں اس سیارے پر تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ جگہوں پر پانی بہہ رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دو دریا آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دریائے یانگزی کے اس رنگ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی لوگ اس میں اپنی چائے انڈیل دیتے ہیں؟ دریاؤں کا سنگم کیا ہوتا ہے؟ یہ رنگوں کا فرق کیسا؟ یہ دونوں دریا مل کر بھی کیوں نہیں ایک ہو پاتے؟ اور اس دریا میں ایسے جاندار کہاں سے آ گئے ہیں جنہیں چھونے پر 440 وولٹ کا جھٹکا لگتا ہے؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مائی کیوریس فرینڈز، بالکل بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ دریا اصل میں ہیں کیا۔ عام طور پر قدرتی طور پر پانی کی بنی ہوئی گزرگاہ کو لوگ دریا کہتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ندیوں کو ہی لے لیں۔ پانی کی یہ گزرگاہ بھی تو قدرتی طور پر ہی بنی ہوتی ہے، لیکن یہ عارضی ہوتی ہیں۔ یہ راستے بارشوں، سیلابوں اور قدرتی واقعات کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، جبکہ دریا سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ زمین پر ایسے راستوں میں بہتے ہیں جنہیں تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان پختہ گزرگاہوں کی وجہ سے دریا زیادہ تر تازہ پانی فراہم کرتے ہیں جنہیں ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام دریا صاف پانی کا ایک وسیع عالمی نیٹ ورک ہیں جو ہر طرح کی معدنیات سے بھرے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسا بھی سن رکھا ہوگا کہ تمام دریا بہتے بہتے آخرکار سمندر میں جا ملتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک افسانے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اکثر دریا بہتے ہوئے آخر سمندر میں ہی جا ملتے ہیں، لیکن کچھ دریا سیدھے دوسرے دریاؤں میں جا ملتے ہیں اور اس عمل کو سنگم کہتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ دریا آپس میں مل کر ایک چینل بناتے ہیں تو اسے سنگم کہتے ہیں، اور جب ایک چھوٹا سا دریا بہتے بہتے اپنے سے بڑے دریا میں جا ملتا ہے تو اس چھوٹے دریا کو معاون دریا کہتے ہیں۔ دریا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے معاون دریا بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی واضح مثال چین کا ناقابل یقین دریا دریائے یانگزی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 3915 میل ہے اور یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دریا ہے۔ اگر اس کے اس زگ زیگ کو ختم کر کے اسے بالکل ایک لائن میں رکھ دیں تو اس کی لمبائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے بھی زیادہ ہو جائے گی، جس کی چوڑائی تقریباً 1000 میل ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا طاس یعنی وہ تمام زمینی رقبہ جسے یہ دریا اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے ہیں، وہ تمام چائنا کے کل رقبے کا 5واں حصہ ہے۔ یہ بہت بڑا رقبہ ہے، تقریباً 7 لاکھ مربع میل کے برابر ہے۔ اس دریا کے تقریباً 700 معاون دریا ہیں اور ان میں چھوٹی ندیوں سے لے کر بڑے بڑے دریا شامل ہیں، جن میں سے دریائے یان بھی ایک ہے۔ دریائے یان کی لمبائی تقریباً 952 میل ہے اور اس کے بعد یہ دریا یانگزی میں جا ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب بھی آپ ان دونوں دریاؤں میں فرق کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ شاندار رنگ ہر کسی کو حیران کر دیتا ہے۔ دائیں طرف یہ نیلے رنگ کا پانی دریائے یان کا ہے اور بائیں طرف کا یہ گدلا پانی دریائے یانگزی کا ہے۔ اس گدلے رنگ کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ صبح کے وقت شاید چائنا کے سارے لوگ اس میں اپنی چائے انڈیل دیتے ہیں۔ یہ گدلا پانی دراصل کیچڑ، مٹی اور چٹانوں کے وہ ٹکڑے ہیں جو سفر کے دوران اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ دریا بلا روک ٹوک بہتا ہے اور ہر سال یہ اپنے ساتھ 430 سے 500 ملین ٹن تک کی ریت اور بجری لے کر آتا ہے۔ یہ اس تمام کنکریٹ سے کہیں زیادہ وزنی ہے جو برج خلیفہ کی تعمیر کے لیے استعمال ہوا تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہے۔ مٹی، ریت اور ہر طرح کے گند بلا کا یہ بوجھ دریائے یانگزی کو ناقابل یقین حد تک گھنا کر دیتا ہے، اور دریائے یان کا پانی اس میں فوراً اسی وجہ سے مکس نہیں ہو پاتا اور اس لیے اس طرح کی لائن بن جاتی ہے جو آپ کو صاف دکھائی دے رہی ہے۔ یہ دونوں دریاؤں کو تقسیم کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی دریائے یان اس کی نسبت بہت چھوٹا دریا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ پانی اس میں اچھی طرح سے گھل مل جاتا ہے۔ مائی کیوریس فرینڈز، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ خاص قسم کا رنگ صرف دریائے یانگزی کے لیے ہی خاص ہو۔ جیسا کہ اگر آپ غور کریں تو یہ جنوبی امریکہ کے دو دریائے انیریٹا اور دریائے گواویاری کا سنگم ہے۔ یہ دریائے گواویاری میں بہنے والے دریائے انیریٹا کا گند سے بھرپور پانی ہے جو خود دریائے اورینوکو کا معاون ہے۔ دریائے اورینوکو اپنی سرزمین یعنی جنوبی امریکہ کے سب سے طویل ترین دریاؤں میں سے ایک ہے، جو کولمبیا اور وینزویلا میں تقریباً 1400 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن ہم ایمیزون کا نام لیے بغیر جنوبی امریکہ کے بڑے بڑے دریاؤں کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتے۔
اس بہت بڑے دریا کی لمبائی تقریباً 4000 میل ہے۔ ہمارے اس سیارے پر بہنے والا سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے، جس کی لمبائی تقریباً 4132 میل ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایمیزون کے دریا کے معاون ندیاں اور دریا بہت زیادہ ہیں، اور بہت سے دریا تو خود اس کے چینل میں شامل ہوتے ہیں، جن میں سے 1100 سے زیادہ ڈائریکٹ اس کے چینل میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اتنی بڑی آبی گزرگاہ کے ساتھ کچھ شاندار قسم کے سنگم بھی آتے ہیں۔ اسے غور سے دیکھیں، یہ بھی ایمیزون کا ہی سنگم ہے۔ یہاں ریو نیگرو کا کالا پانی سینڈی ریو سیلموس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ دوستو، تقریباً 3.7 میل تک کے فاصلے تک یہ دونوں دریا ایک دوسرے میں مکس ہوئے بغیر اسی طرح کی لائن بناتے ہوئے ایک ساتھ بہتے ہیں۔ آپ اس فرق کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ناقابل یقین ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ دونوں دریا آپس میں مکس کیوں نہیں ہو رہے؟ اس فنونیما کی اصل وجہ ان دونوں دریاؤں میں درجہ حرارت، رفتار اور سیڈیمنٹس کا فرق ہے۔ جھکاؤ کی وجہ سے یہ نیچے کی طرف بہتا ہے۔ اصل میں دریائے سالموس 2.5 سے 3 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بہتا ہے، جبکہ ریو نیگرو جس راستے پر بہتا ہے وہ راستہ اسے اتنی تیز سپیڈ سے بہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دریا تقریباً 1.2 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بہتا ہے۔ اس دریا کے پانی کا یہ گہرا رنگ اس کی سست رفتاری کی وجہ سے ہے۔ جیسے ہی ریو نیگرو آس پاس کے برساتی جنگلات میں سے گزرتا ہے تو وہاں پر بہت سے گرے ہوئے درخت اور بہت سا سبزہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اسی پانی میں سڑتے ہیں اور سڑنے کے دوران یہ ایک کیمیکل ریلیز کرتے ہیں جسے ٹینن کہتے ہیں، اور اس سے پانی کا رنگ بالکل چائے کے رنگ جیسا ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اس کے اس گہرے رنگ کے دھوکے میں کبھی بھی مت آنا، کیونکہ یہ ہائیلی ایسیڈک ہے، بالکل انگور کے جوس کے برابر، اور اس وجہ سے اس کا ذائقہ بھی ناقص ہے۔ سننے میں تو یہ سب بہت خطرناک لگ رہا ہے، لیکن دوستو یہ تمام سنگم جو پانی کے ملنے سے بنتے ہیں وہ جنگلی حیات کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ رنگین تصادم پانی میں بہت سے غذائی اجزاء مکس کر دیتا ہے۔ در حقیقت ریو سیلموس کے 1000 میل کے فاصلے تک اس میں بہت خطرناک قسم کے جاندار ہیں، جن میں سے الیکٹرک ایل بھی ایک ہے۔ دوستو، دراصل اس سنگم کی وجہ سے پانی میں غذائی اجزاء اور دوسرے آرگینک مادے اور بھی بڑھ جاتے ہیں، جس سے پانی کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ میں تو الیکٹریکل اینیملز کی وجہ سے کبھی بھی اس پانی کے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن پھر بھی اس سب کا انحصار اس کے طاس پر ہوتا ہے۔ جب دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے تو یہ سنگم والی جگہ کسی بھی رنگ میں نظر آ سکتی ہے، جیسا کہ جب گرینائٹ کریک کا صاف پانی بہتے ہوئے دریائے ہیوبک کے گدلے پانی سے ملتا ہے تو دریائے ہیوبک کا یہ براؤن رنگ کا پانی جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہے۔ اور اب یہاں دیکھیں، سوئٹزرلینڈ میں دریائے آروی اور دریائے روان کے سنگم پر جب دریائے روان کا گہرا نیلا پانی دریائے آروی کے سبز رنگ سے ٹکراتا ہے جو سفید رنگ کے ریت اور بجری سے بھرا ہوا ہے۔ دوستو، اب میں آپ سب کو دنیا کے اس مشہور ترین سنگم کی طرف لے کر جا رہا ہوں جو آسٹریا اور جرمنی کے بارڈر پر واقع ہے۔ اس جگہ پر کئی دریا آپس میں مل کر 3 مختلف رنگ پیش کرتے ہیں۔ پتلے والا دور کی طرف یہ گہرا دارا دریائے التس کا ہے۔ اس دریا کا طاس جرمنی کے باویرین جنگل پر مشتمل ہے، جو آس پاس کے جنگل سے پودوں کا بوسیدہ ملبہ اور بہتی مٹی وغیرہ کو اپنے ساتھ بہا کر لے کر آتا ہے، جبکہ یہ دوسری طرف گہرے سبز رنگ کا دریا دریائے ان ہے، جو ایلپس کے پہاڑی سلسلے سے براہ راست بہتا ہے۔ اس دریا کے دونوں طرف چونے کے پتھر کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں سے یہ میگنیشیم کاربونیٹ حاصل کرتا ہے اور اس کیمیکل کے مکس ہو جانے کی وجہ سے اس کا رنگ فیروزی ہو جاتا ہے۔ دریائے ایلس اور دریائے ان یہ دونوں معاون دریا ہیں جو دریائے ڈینوب میں ملتے ہیں۔ آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ دریائے ان دریائے ڈینوب کے سبز رنگ کو ایک طرف دھکیل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دریا میں 5% پانی اضافی ہے جو گلیشیئر وغیرہ سے پگھل کر اس میں شامل ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس پانی کی سپیڈ بھی زیادہ ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں یہ پانی دریائے ڈینوب کے پانی میں گھل مل جاتا ہے اور پھر یہ اپنے سفر کو 1770 میل تک مزید جاری رکھتا ہے، اور اس طرح دریائے ڈینوب یورپ کا دوسرا سب سے بڑا دریا بن جاتا ہے، اور یہ اپنی آخری منزل یعنی بحر اسود تک پہنچنے سے پہلے جرمنی سے لے کر یوکرین تک 10 سے زیادہ ممالک میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔